السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو اس بیان کو یوٹیوب پہ واچ کریں گے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں عافیت نصیب فرمائے۔ آج کا بیان بڑا اہم بیان ہے، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا پرامن سفر، اور اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ Our those brothers and sisters who understand English, most welcome. We humbly request all of you to kindly like, share and subscribe our YouTube channel with the intention of Sadaqah Jariyah, ongoing reward inshallah for all of you. And today's bayan is a very important bayan inshallah. It is the the journey of peace of Syedna Hasan and Hussain radiyallahu anhuma. May Allah be pleased with them. So kindly stay with me. We'll first do it in Urdu and then we'll do it in English inshallah. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت فرمائی تو 10 سال کی خانہ جنگی جس کا مسلمان شکار تھے، اختلافات کی ایک آگ بھڑک رہی تھی، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فدا ابی امی، میرے ماں باپ قربان ان کے قدموں کی خاک کے اوپر، انہوں نے ایک حکمت عملی اختیار فرمائی۔ حالانکہ ان کے پاس اپنی فوج موجود تھی اور وہ چاہتے تو سیدنا امیر معاویہ سے جنگ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے جنگ کی بجائے صلح اور امن کا راستہ اختیار فرمایا۔ اور ہمارے مستند اتھینٹک اسلامک ہسٹورینز اہل سنت والجماعت نے یہ لکھا ہے کہ اے فاطمہ کے لال تیری عظمت کو لاکھوں سلام۔ تو ان کی اس صلح کی وجہ سے 10 سال کی خانہ جنگی ختم ہوئی، اسلام مضبوط ہوا اور اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم جہاں پہ بھی ہیں ہم امن کے علمبردار بن جائیں۔ سبحان اللہ، ہمارا گھر ہو تو میاں اور بیوی میں محبت ہو، گھر میں پیار اور محبت کا ماحول ہو، بچوں کا اکرام کیا جائے، ان کی کوتاہیوں کو معاف کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اپنے نیبرہڈ میں، ہم تو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، نان مسلم نیبرز ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں تاکہ وہ اس اسلام کا حسن دیکھ سکیں۔ اور ورک پلیس میں ہم امن کے علمبردار بن جائیں، ہماری مساجد میں امن ہو۔ تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ جب بھی محرم آتا ہے ہم اس میں گہرائی میں جائیں کہ یہ محرم ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق اللہ ومولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اکارڈنگ ٹو عربک گرامر یہاں پہ کم از کم 2 تاکیدیں آئی ہیں. لام بھی تاکید کا ہے، آگے نون ثقیلہ آ رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہاری آزمائش کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْف، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں میں کمی اور جانوں کے اور میووں کی آزمائش کریں گے. جانوں کی آزمائش کریں گے اور میووں کی آزمائش کریں گے. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے. تو جہاں تک صبر کا تعلق ہے، 3 باتیں ہم ہمیشہ یاد رکھیں. ہمارا امتحان لیا جائے گا، اور اس امتحان میں جب بھی ہمارے اوپر ٹیسٹ آئے تو ہم نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1 صبر کرنا ہے، نمبر 2 ذکر کرنا ہے. تو ذکر میں استعینوا بالصبر والصلاۃ بھی آ گیا خود بخود، کہ نوافل، وضو کر کے نوافل پڑھیں، کلام پاک کی تلاوت کریں، توبہ، استغفار، درود شریف، اور شکر. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ اور بندی بن کے رہے. ایک اصول اپنا لیں، حالات اچھے ہوں یا ناخوشگوار، میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی. بس زندگی میں بڑا سکون ہوگا انشاءاللہ. حالات تو آتے ہیں، گزر جائیں گے. یہاں امریکہ میں 10th اگست 1st آف محرم تھا اکارڈنگ ٹو مون سائٹنگ. تو نیکسٹ تھرسڈے کو 19th آف اگست کو نیکسٹ تھرسڈے اگست 19th جو ہوگا یہ 10 محرم ہوگا. تو متعدد احادیث ہیں، لیکن میرے سامنے اس وقت 3 احادیث ہیں. 2 احادیث بخاری اور مسلم میں ہیں، اور 1 حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ ہجرت فرما کے، تو آپ نے دیکھا اہل کتاب کو کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، تو ہم شکر کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام تمہاری بنسبت زیادہ قریب ہیں. اور آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ آپ روزہ رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے. البراء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین کو دیکھا رضی اللہ عنہما، اور فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، اے اللہ کے پیارے محبوب، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کو اپنے گھر میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحسن اور حسین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو فرمایا کرتے تھے میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، اور آپ ان کو سونگا کرتے تھے اور ان کو گلے لگایا کرتے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ رضی اللہ عنہما. اب آئیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک آل رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے.
تو جو دوسرا گروہ ہے، اللہ رحم فرمائے، علم ان کا ساتھ نہیں دیتا. قرآن کی آیات ان کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ نہیں کرتی، احادیث ان کو سپورٹ نہیں کرتی. بہرحال ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اللہ رحم فرمائے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ہمارا آج بھی پیغام محبت ہے. تو ہماری اہل سنت والجماعت کے نزدیک آل رسول کی ڈیفینیشن یہ ہے: آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب، جن کو کامنلی عرف عام میں سید کہا جاتا ہے. یہ ہے ہماری ڈیفینیشن. ہماری مائیں، ٹھیک ہے نا، امہات المومنین، سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت حزیمہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ، سیدہ میمونہ. یہ ہیں ازواج مطہرات. آگے جو ہیں وہ ہیں ملک یمین، ٹھیک ہے نا، جن کا ذکر قرآن میں ہے. او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، ٹھیک ہے نا. تو ملک یمین کی اصطلاح زیادہ مناسب ہے، یہی استعمال فرمائیں، میری تو گزارش یہ ہے. تو ملک یمین کون ہیں؟ سیدہ ماریہ قبطیہ، سیدہ ریحانہ اور سیدہ نفیسہ رضی اللہ علیہن اجمعین. اب آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، آپ کی بنات رسول. اب قرآن واضح طور پہ ان کے موقف کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. وہ تو ضد ہے ان کے پاس، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. قرآن تو واضح طور پہ کہہ رہا ہے قُل لِأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ. قرآن نے تو پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو آپ کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ علیہن اجمعین. اور آپ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی. صرف حضرت ابراہیم کے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی. تو یہ ہے آل رسول کی ڈیفینیشن. اب آگے چلیں. جب نبی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے. اہل کوفہ کے اور لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے. That's very obvious. اہل کوفہ کے آپ کو خطوط آئے 150 لیٹرز، اور انہوں نے کہا، اور یزید، میرا آج ٹاپک یزید نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو زیادہ ٹچ نہیں کروں گا، لیکن یزید پاپولر نہیں تھا اور سیدنا حسین بہت پاپولر تھے. لوگ بڑی محبت کرتے تھے آپ سے، اور دیٹس ویری آبویس. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ نے خطوط لکھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور ہم آپ کو امیر المومنین بنائیں گے. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا. اور یہ لوگ آل رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ بات یاد رکھیے گا. ابھی آگے کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے until unless we actually mean it. کلمہ پڑھنا ہے تو کلمے کا پھر احترام بھی کرنا ہے، کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے.
جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا. اچھا، اب آگے سے کنٹراسٹ آ رہا ہے. یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے، لہذا چونکہ اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے مگر دعویٰ کرتے تھے، تو حضرت علی نے اپنا دارالحکومت کوفہ شفٹ فرما دیا تھا. اب جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو انہوں نے آپ کا اکرام کیا، آپ کو سپورٹ کرنے، اپنی وفاداریوں کا اظہار کیا. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے میسج بھجوا دیا یا خط لکھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ ایوری تھنگ از فائن، آپ تشریف لے آئیں. اس اثناء میں یزید بدنصیب نے ابن زیاد کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ریپلیس کیا اور ابن زیاد کو انسٹال کیا. اور ابن زیاد ایک ظالم اور سفاک انسان تھا. اس نے اہل کوفہ کو تھریٹ کیا اور ایک تھریٹ کے اوپر یہ پیچھے چلے گئے. ان کی ساری باتیں 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 میرے بھائی میری بہن، باتوں سے جنت نہیں ملے گی. میرے بھائی میری بہن، باتوں سے جہنم سے نجات نہیں ملے گی جب تک کہ ہم عملی طور پہ کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں فرمائیں گے. یہ پیچھے چلے گئے اور ان کے مقابلے میں حضرات صحابہ کرام انشاءاللہ ہماری اہل سنت والجماعت کی آنے والی نسلیں بھی حضرات صحابہ کرام کو ڈیفینڈ کریں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے آخری صحابی تک سب کے سب جنتی ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اچھا، حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں جب بھی ٹیسٹ آئے آپ نے ان امتحانات کو پاس کیا. آپ استقامت کا پہاڑ بن گئے. قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا کہ اللہ راضی ہے صحابہ کرام سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں صحابہ کے فضائل کے بارے میں. اور یہ فرق ہوتا ہے مومن میں اور منافق میں. یہ بڑی سٹرونگ ٹرمینالوجی ہے منافق. آپ سے گزارش ہے تفسیر پڑھیں قرآن کی. اگر تفسیر معارف القرآن پڑھ لیں تو نور علی نور. اس کے دوسرے رکوع میں آپ گہرائی میں جائیں کہ منافقین کے کلمے کو، ان کے دعوی ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ فرما دیا. وما ہم بمؤمنین، وہ پڑھ رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا اللہ فرما رہا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. وجہ کیا بتائی؟ یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کلام پاک میں اس کا ذکر بت پرستی کے ساتھ آیا ہے. بات بات پہ جھوٹ. توبہ میرے اللہ توبہ. آدمی میں کچھ تو شعور ہو، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، اور پھر میں جھوٹ بولتا ہوں. بعض تو نیک لوگ، یا جس تو اپنا سر پکڑ لیتا ہے، نیک لوگ، لیکن جھوٹ جہاں بولنے کا موقع ملتا ہے وہ اپرچونٹی کو معاذ اللہ مس نہیں کرتے. تو یہ اس کلیئر ڈفرنس کو سامنے رکھیں. اب پھر ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا. ادھر سیدنا ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر
اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ علیہ مجمعین نے ریکویسٹ کی سیدنا حسین سے کہ آپ اہل کوفہ بے وفا لوگ ہیں، یہ آپ سے وفا نہیں کریں گے، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے جگر خوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ مگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک عزم اور ایک ارادہ فرما لیا تھا۔ یہ سفر پہ روانہ ہوئے، رستے میں ان کو حضرت مسلم بالعقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اب ابن زیاد نے آپ کے مدینہ منورہ سے عراق آنے کے سارے راستوں کو بلاک کر دیا تھا، لہٰذا آپ کربلا کے قریب پہنچے اور راستے میں آپ کو یزید کی فوج ملی، اور آپ نے ان کو کہا کہ یہ خطوط ہیں، مجھے بلایا گیا ہے، تو انہوں نے جھوٹ بولا، بات یاد رکھیے گا، انکار کر دیا اہل کوفہ نے کہ انہوں نے یہ خطوط نہیں لکھے۔ تو سیدنا حسین فرماتے ہیں کہ ٹھیک، مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید سے ملاقات کرنے دو، جس طرح کہ میرے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے یزید کے والد محترم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ افہام و تفہیم کا معاملہ کیا تھا، تو میں بھی اس سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ بھی نہیں، تو پھر مجھے واپس جانے دو۔ ان ظالموں نے کہا وہ بھی نہیں، واپس بھی نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو زیر حراست لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا آپ یزید کی بیعت فرمائیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا 10 محرم کی صبح کو آپ گھوڑے پہ بیٹھے اور آپ نے یزید کی فوج کو، ابن زیاد کی فوج کو مخاطب کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ باتیں ہم نے کلمے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو سٹوریاں نہ سمجھیں، ان کو آج جن حالات میں ہم ہیں اپنے آپ کو ریلیٹ کریں۔ اس آئینے میں ہم سب مسلمان اس وقت اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کل آخرت میں ہم آج کیا کر رہے ہیں، اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ اگر برے حالات ہوں تو سب سے پہلے رجوع اللہ۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ میرا حامی و ناصر ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ نمبر 2، میں تمہیں یہ بات ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، میں نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، اور فائنلی نے آپ نے فرمایا تم مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو، تم نے کلمے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور اپنے رسول کے نواسہ کی جان لینا چاہتے ہو علیہ الصلوۃ والسلام۔ بالآخر وہ ظالم نہ مانے اور جنگ شروع ہوئی، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ساتھ جو ساتھی تھے، جو جانثار تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، رحمت اللہ علیہم، ایک ایک کر کے وہ سب شہید ہو گئے۔ بالآخر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے، اور آپ کا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا، آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اور آپ نے دریائے فرات کی طرف قدم اٹھائے، وہاں پہ ان ظالموں نے آپ کو شہید کیا، اور آپ کو شہادت عظمیٰ کے منصب پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز کر دیا گیا۔ اور یہ واقعہ 61 ہجری کو ہوا، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ In English.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. And certainly we shall test you with something of fear, hunger, loss of wealth, lives and fruits. But give glad tidings to those who do sabr. So every time we face a test from Allah subhanahu wa ta'ala, we should, one, do sabr, number two, do zikr, and number three, we should remain in the state of gratefulness, do shukr. 10th of Muharram in America, where I live, is going to be next Thursday, which I believe is going to be August 19th. So it's based on a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The three hadiths I have in front of me, two are in Bukhari and Muslim, and one is in Sahih Muslim Sharif. When Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated to Madinatul Munawwara, he was asked. He saw people of the book, they fasted on 10th of Muharram. So he asked them, why do you fast on 10th of Muharram? And they submitted that on this day, Musa alayhi salam and Bani Israel received freedom. So, and Fir'aun was drowned. After having heard this, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Nahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum. Nahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum." We are close. We have a stronger relationship to Musa alayhi salam than you, and we are more worthy of it. And Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered his noble companions to fast. Al-Bara radiallahu anhu narrated that Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw Syedna Hasan and Hussain, and he said, "Oh Allah, I love them, so you love them too." Anas bin Malik radiallahu anhu narrated that Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked, "Ya Rasulullah alayhi salatu wasalam, in your household, who is the most loved one? Who is most beloved to you?" And Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Al-Hasan wal-Hussain." And he used to say to his daughter, honorable daughter, Sayyidah Fatma radiallahu anha, "Call my two sons for me," and he would smell them and hug them. Now, according to us, Ahl Sunnah wal Jama'ah, the definition of Ali Rasul, Ahl Bayt, Ali Ali, Ali Aqil, Ali Jafar, Ali Abbas, Ali Haris bin Abdul Muttalib, commonly known as Sayyid, mothers of the believers. May Allah be pleased with them. Sayyidah Khadija, Sayyidah Sauda, Sayyidah Aisha, Sayyidah Hafsa, Sayyidah Zainab bint Hazima, Sayyidah Salma, Sayyidah Zainab bint Jahash, Sayyidah Javeriya, Sayyidah Habiba, Sayyidah Safiya, Sayyidah Maimuna. Now they are the honorable wives. The following are Milke Yameen, as mentioned in Suratul Al-Mu'minun and Suratul Mu'arij at least. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. So Milke Yameen are Sayyidah Maria Qibtiya, Sayyidah Rihana, and Sayyidah Nafisa. The honorable children, the noble children, Hazrat Qasim, Hazrat Abdullah, Hazrat Ibrahim, the honorable daughters, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayya, Sayyidah Kulsum, Sayyidah and Khatun Jannat, Sayyidah Fatmatul Zahra. And all of them were born from Sayyidah Khadijatul Kubra radiallahu anha. Only exception is Sayyidina Ibrahim was born from Maria Qibtiya radiallahu anhu. So these are the Ali Rasul.
Now, going back to the story of Syedna Hussain. Syedna Hussain radiallahu anhu was in Makkatul Mukarramah. He was loved by, by people of Mecca. And he received letters from people of Kufa. And they claimed they loved Ali Rasul. They claimed. But they were never sincere. And during his Khilafat, the honorable father of Syedna Hussain, Sayyidina Ali radiallahu anhu, had moved his capital to Kufa as well. Now, Syedna Hussain sent Muslim bin Aqil radiallahu anhu to Kufa. And when he arrived at Kufa, he received a warm welcome. So he wrote back or sent a message to Syedna Hussain, please come, everything is fine. In the meanwhile, on the orders of Yazid, and Yazid was highly unpopular. And as opposed to him, Syedna Hussain radiallahu anhu was very popular for obvious reasons. Now, as the intensity grew, Yazid replaced Numan bin Bashir from the governorship of Kufa and installed Ibn Zayyad. Ibn Zayyad was an animal. He was cruel, he was brutal, he was stone-hearted. So he threatened people of Ahle Kufa, and they all backed off. They all backed off. And Sayyidina, subhanallah, and he killed Sayyidina Muslim bin Aqil radiallahu anhu. On the other side, now this is the very clear, distinct contrast between the noble companions and people of Kufa. The noble companions, Sahaba Ikram, starting from Sayyidina Abu Bakr Siddiq until the last one, each and every one of them, it is our belief, their graves are gardens from the gardens of paradise. Whenever they were tested, they passed the test. They received revelation during their lives as Quran was being revealed, how Allah was pleased with them. And there are plenty of ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was pleased with them. Now, but these people backed off. So when you have a chance, look at the second section of Surah Al-Baqarah. It deals with this topic. Munafiqeen. Just reciting Kalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah and we don't mean it, it's very dangerous. So Allah subhanahu wa ta'ala rejected their iman. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Reason being, يُكَذِّبُونَ. So as a Muslim, we must never lie. We should make dua, beg Allah. Ya Allah, give us strength that we should always speak the truth. Ameen summa ameen. Now, on the other side, Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far, they all requested Syedna Hasan not to go. But Syedna Hasan had already made up his mind. And during his journey, he had received the news that Muslim bin Aqil radiallahu anhu had been killed and shaheed and martyred. Ibn Ziyad had cut off all the avenues from Medina Munawwara to Iraq. So when Sayyidina Hussain met the army of Ibn Ziyad and told them that I'm here because of these letters I have received from people of Kufa, and they lied. And they said, no, they never wrote those letters. They denied them. And then Sayyidina Hussain said, okay, let me go back to Madinatul Munawwara. They said, no.
They said, either we will arrest you or you have to make bay'ah, pledge of Yazid. Syedna Hussain said, none of those two things will ever happen, in essence. So, on the morning of 10th of Muharram, when the water had been cut off, and before the battle started, Syedna Hussain sat on his horse and he spoke to the army of Yazid and Ibn Ziyad, and he said, Allah is my helper, subhanahu wa ta'ala. Am I not the grandson of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, your Rasul, because you recite kalimat. And I've never lied in my life. And then the battle started, and all the supporters of Syedna Hussain, one by one, subhanallah, received shahada, martyrdom. And Syedna Hussain was left all at the end, all by himself. He had multiple wounds, subhanallah. He had multiple wounds. And he was thirsty as he began to walk towards the river of Frat. They attacked Sayyidina Hussain, and Shahadat-e-Uzma happened. Sayyidina Hussain radiallahu anhu was placed on this eternal crown. A crown of Shahadat-e-Uzma was given to him. And it was 61 Hijri, and the day was Friday. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Please take care of yourself. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.